بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 7 تیسرا چیپٹر، اس کا دوسرا آج ہم ٹاپک کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا کہ ہم غذا کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں یا شاپنگ لسٹ کیسے بناتے ہیں، شاپنگ کیسے کرتے ہیں، شاپنگ کے اصول قوانین کیا ہونے چاہیے، یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہوم اکنامکس کلاس 7 کے 2 چیپٹرز ہیں وہ مکمل اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں ٹاپک وائز ڈیٹیل آپ کے لیے موجود ہے، آپ چاہیں تو ان کو اسی پلے لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غذا کی تیاری کے طریقے، میتھڈس آف پریپیرنگ فوڈ۔ غذا کی تیاری سے مراد صرف اس کا پکانا ہی نہیں بلکہ اس کو دھونا، چھیلنا، کاٹنا اور پکانے کے لیے تیار کرنا شامل ہے۔ پکانے سے خوراک میں موجود جراثیم فنا ہو جاتے ہیں اور خوراک نرم اور زود ہضم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اور کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ غذا کی تیاری کے چند اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے افراد خانہ کو زیادہ غذائیت والی خوراک پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہوم اکنامکس پڑھنے کا اصل آپ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی امور خانہ ہیں یا گھر کے جتنے بھی کام ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اس کی پتہ ہو، اس کے فائدوں کا پتہ ہو یا کس طرح سے وہ خراب ہو سکتے ہیں، کیسے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان ساری باتوں کا آپ کو پتہ ہو، اور آپ جو بھی کام کریں آپ پورے علم کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو کریں۔ اسی طرح بہت بڑا اس کا ایک آسپیکٹ ہے، ایک پہلو ہے جس کو کہتے ہیں غذا کی تیاری۔ غذا کی تیاری کا مطلب صرف کھانا پکانا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ سب سے پہلے ہم اس کو دھوتے ہیں۔ تو کچھ سبزیاں ایسی بھی ہیں جن کو تھوڑا سا نیم گرم پانی سے دھوئیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ فروٹ بھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ان کو چھیلنا کیسے ہے، چھلکا کن کا اتارنا ہے، کن کا چھلکا نہیں اتارنا۔ یاد رکھیے ساری سبزیوں سارے فروٹس کا چھلکا نہیں اتارا جاتا، کچھ ہیں جن کا چھلکا اتارا جاتا ہے اور کچھ ہیں جن کا چھلکا نہیں اتارا جاتا، بلکہ اس فروٹ سے یا اس سبزی سے زیادہ سب سے زیادہ غذائیت جو ہے اس کے چھلکے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کاٹنا ہے تو کس سائز میں کاٹنا ہے اور کتنا چھوٹا کتنا بڑا کاٹنا ہے، پکانا ہو تو اس کو کس طریقے سے پکانا ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کون سا طریقہ زیادہ فائدہ مند ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کافی دیر تک جب وہ کھانا ابلتا رہتا ہے، جوش کھاتا ہے، تو اس کے اندر موجود جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور وہ خوراک تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے۔ نرم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ہضم ہونے میں بھی آسانی رہتی ہے کہ ہم اس کو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی بھوک زیادہ ہوتی ہے اور کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ایسے اسپیکٹس ہیں، ایسے پہلو ہیں، ایسے امور ہیں جن کے اوپر عمل کر کے، جن کا خیال رکھ کے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کے جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں، ان کے کھانے پینے کی جو عادات ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایسے کون سے اصول ہیں۔ سب سے پہلے ہے جب ہم تازہ پھل اور سبزیاں لے کے آتے ہیں ان کی تیاری ہم کیسے کریں گے۔ پھل اور سبزیاں وٹامن اور نمکیات کے اہم ترین ذرائع ہوتے ہیں۔ کچھ وٹامن پانی میں حل ہو جاتے ہیں، کچھ پکانے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے سبزیوں کو سلاد کی صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ جن سبزیوں کا چھلکا اتارنا ضروری ہو باریک باریک چاقو کی مدد سے کھرچ کر اتاریں، اور جو سبزیاں چھلکے سمیت پکائی جا سکتی ہوں ان کا چھلکا نہ اتاریں۔ اسی طرح سبزیوں کو بہت باریک اور چھوٹا نہ کاٹیں بلکہ مناسب سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ کر پکائیں۔ یہ 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ سبزیاں ہمیں وائٹامن اور منرلز دیتی ہیں۔ وائٹامنز کئی قسم کے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پانی کا استعمال کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو سبزیوں کو کھانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو کچا کھایا جائے، کچی سبزیاں کھائی جائیں، سلاد کی صورت میں کھائی جائیں، اور جن سبزیوں کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے تو اتارنا ضروری ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ چاقو کی مدد سے ان کا باریک باریک چھلکا بالکل کھرچ کر اتاریں، یعنی بالکل ہلکی سی تہ اس کی اترے، اور جو سبزیاں چھلکے سمیت پکائی جا سکتی ہوں ان کا چھلکا آپ نہ اتاریں، کیونکہ چھلکے میں بھی بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ اور جو جدید ریسرچ ہے اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو سکن پرابلمز ہیں وہ لوگ جو سبزیاں کھاتے ہیں اور سبزیاں چھلکوں سمیت کھاتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چھلکا بڑا کارآمد ہوتا ہے، بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ان سبزیوں کو آپ پکاتے ہیں تو ان کو آپ بہت زیادہ باریک نہ کر دیں، بہت زیادہ چھوٹا نہ کر دیں، بلکہ مناسب سائز کے ٹکڑوں میں کاٹیں اور پھر اس کو پکائیں۔
اس میں ایک اہم معلومات یہ ہیں جناب کہ وٹامن سی نازک ترین وٹامن ہے جو کہ غذا کو دھونے کاٹنے سے تو ضائع ہوتا ہی ہے، پکانے سے بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے پکاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو اتنا نہ پکائیں کہ وٹامن سی اس میں سے ختم ہی ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وٹامن سی والی سبزیاں پکا رہے ہیں اور پکا کے خوب ان کو تڑکا چھڑکا لگا کے کھا رہے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ کھانے تک پہنچتے ہیں تو اس وقت اس سبزی میں سے، اس خوراک میں سے وٹامن سی بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سبزیوں کو ان کے اپنے ہی پانی میں ہلکی آنچ پر پکائیں، لیکن اگر پانی ڈالنا ناگزیر ہو تو اتنا ہی پانی ڈالیں جس میں وہ پک جائیں اور ان کو ڈھک کر پکائیں، ورنہ وٹامن بی اور سی بھاپ میں مل کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ سبزیوں میں شوربہ رکھا جاتا ہے، لمبا شوربہ رکھا جاتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ان میں پانی ڈالیں ہی نہ، بلکہ ان کو ان کے اپنے ہی پانی کے ساتھ جو ان کے اندر نمی ہوتی ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے ان کو پکا لیں۔ لیکن اگر سبزی ذرا سخت ہے، آپ اس میں صرف ضرورت کے مطابق جتنا ناگزیر ہو، جتنے پانی کے بغیر گزارا نہ ہو اتنا پانی ڈال لیں تاکہ وہ پک جائیں، اور ان کو ڈھک کر پکائیں، اس کو ڈھکن کو اترا ہوا نہ رکھیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین پکاتے ہوئے ڈھکن بالکل کم یوز کرتی ہیں اور بس چمچہ ہی چلتا رہتا ہے، تو ان دیٹ کیس آپ یاد رکھیں کہ یو آر ویسٹنگ دا وٹامن بی اینڈ دا سی، کیونکہ وہ دونوں ویپرائز ہو جائیں گے، بھاپ میں شامل ہو جائیں گے، شامل ہو کے اڑ جائیں گے، تو اس میں پھر اس غذائیت میں وٹامن بی اور وٹامن سی نہیں ہے۔ پھلوں کو بھی ہمیشہ دھونے کے بعد کاٹنا چاہیے۔ پھلوں جیسے سیب، ناشپاتی، آلو بخارا کو چھلکے سمیت کھائیں۔ کوشش کریں کہ انہیں کاٹتے وقت بڑے ٹکڑے یا کاشے بنائی جائیں تاکہ وٹامن سی کو بچایا جا سکے۔ تو یہ جیسے سیب ہے، ناشپاتی ہے، آلو بخارا ہے، آلو بخارے کا تو چھلکا خیر بہت کم اتارا جا سکتا ہے، لیکن سیب کا چھلکا اتارا جاتا ہے۔ ناشپاتی کا بھی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اتار دیں اس کا، لیکن یہ یاد رکھیے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ جو ان کی نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں آپ اس کو۔ تو اس کو چھلکے سمیت کھائیں، اور اس کے چھلکے میں بھی بہت زیادہ غذائیت ہے، اور کوشش کریں کہ جب ان کو کاٹیں تو ان کے بہت باریک باریک ٹکڑے نہ کریں، بلکہ ان کی کاشیں یا جو ٹکڑے ہوں وہ تھوڑے بڑے بڑے ہوں، جیسے سیب کے 4 ٹکڑے کر لیے، اس طرح سے آپ بڑے بڑے ان کے ٹکڑے کریں، کیونکہ چھوٹے ٹکڑے کرنے سے بھی وٹامن سی کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم کرتے ہیں گوشت کی تیاری۔ مرغی کے گوشت کو اچھی طرح دھو کر اس کا خون وغیرہ نکال دینا چاہیے، اس کی ہڈیوں میں پھنسے ہوئے اعضاء کو اچھی طرح صاف کر دینا چاہیے۔ گائے یا بکرے کے گوشت کو دھو کر کسی چھلنی میں رکھیں تاکہ پانی اچھی طرح نچڑ جائے، اس کے بعد پکایا جائے۔ گوشت خواہ کوئی بھی ہو، اگر پکانے سے پہلے اسے زیادہ گھی یا تیل میں ہلکا سا تل لیا جائے تو اس کے نمکیات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ گوشت کو زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا چاہیے، اس طرح وہ اوپر سے تو پک جاتا ہے مگر اندر سے کچا رہ جاتا ہے۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ان ساری باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ جو یوٹیوب پہ اور جو ٹی وی چینلز کے اوپر جو کوکنگ پروگرامز آتے ہیں اور ان کے اندر وہ جو بھی کوئی خاتون آتی ہیں یا کوئی میل شیف آتا ہے اور آ کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کریں ایسے کریں، تو کوئی ہمیں چائنیز ڈش سکھا رہا ہے، کوئی ہمیں تھائی فوڈ سکھا رہا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے جو غذائی ڈشز ہیں ان کو ہم لوگ ٹرائی کریں، ہم ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا علاقہ اور ہے، ان کا موسم اور ہے، وہاں پہ جانوروں کے جسم کی جو نیوٹریشن فیکٹس ویلیوز ہیں وہ اور ہیں، لیکن ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، بالکل ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ٹرینڈز کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے علاقے کے حساب سے اور اپنی ضرورت کے حساب سے آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اس کا حساب لگائیں۔ تو مرغی کا گوشت اگر آپ لے کے آئے ہیں تو اس میں کیونکہ خون کے جو لوتھڑے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ سینے کے گوشت میں بھی ہوتے ہیں، گردن کے گوشت میں بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کے جتنے بھی خون کے اس کے اندر لوتھڑے یا چھوٹا بہت کوئی ٹکڑا پیس بھی ہے خون کا، بلڈ کلاٹ ہے تو آپ اس کو نکال دیں، اس کی ہڈیوں میں پھنسے ہوئے اعضاء کو اچھی طرح سے صاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ لے کے آتے ہیں گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت تو اس کو بھی آپ نے دھو کر کسی چھلنی میں رکھ دینا ہے تاکہ پانی اس میں سے اچھی طرح سے نچڑ جائے، یعنی گیلے گوشت کو پکانا نہیں چاہیے، اس کے بعد پکائیں۔ گوشت کا کوئی بھی ہو، اگر پکانے سے پہلے اسے زیادہ گھی یا تیل میں ہلکا سا تل لیا جائے۔ یہ میں نے دیکھا تھا شادی پہ، وہ ہم انتظامیہ میں ہی تھے، تو انہوں نے جب گوشت پکانا تھا نا تو ہم رات کو کوکنگ کر رہے تھے اور صبح بارات آنی تھی اور پھر صبح کو اس کو پکانا تھا، تو رات کو انہوں نے نا اس کو تیل میں فرائی کر کے ہلکا سا تو رکھ لیا،
انہوں نے وہ ایک کپڑا سا پھیلایا اور اس کے اوپر سارا وہ گوشت انہوں نے اس کے اوپر پھیلا دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ پکانا تو اس کو صبح ہے, یہ ابھی سے ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو مجھے وہ ایک بے شک سادہ لو سا وہ تھا ان کا کک, لیکن اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس سے اس کی جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ سمجھیے کہ آپ نے سیو کر دی ہیں, تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد کے نمکیات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. صبح جب وہ پکایا تو بڑے مزے کا گوشت بنا. گوشت کو زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکانا چاہیے, یہ بات درست ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو اوپر والا حصہ ہے وہ تو جلدی جلدی پک جائے گا, لیکن اس کی ہیٹ اندر تک نہیں پہنچ پائے گی, جس کی وجہ سے اندر سے گوشت کچا رہ جاتا ہے. اب جب ہم دالیں اور اناج پکاتے ہیں تو ان کی تیاری کیسے کریں گے. دالیں اور اناج پوری دنیا میں پائے جانے والی خوراک کا سستا ترین ذریعہ ہے. اناج میں گیہوں, چاول, جو, مکئی وغیرہ شامل ہیں. زیادہ تر اناج پیسنے کے بعد آٹے کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے. آٹا اگر ہاتھ یا چکی سے پسا ہوا ہو تو بھوسی سمیت استعمال کرنے کی صورت میں اس سے زیادہ غذائیت حاصل کی جا سکتی ہے, جبکہ ملوں میں تیار کردہ آٹے سے بھوسی نکال لی جاتی ہے, جس سے اس میں موجود معدنی نمکیات بھی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں جو غذائیت حاصل کرنے کا یا جسم کو طاقت دینے کا سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ کامن ذریعہ ہے وہ ہے اناج. جیسے اس میں گیہوں آ جاتے ہیں, گیہوں گندم کو کہتے ہیں, آٹا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, چاول ہیں, جو, مکئی وغیرہ ہیں, ان کے اس کو سابت بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے روٹی بھی بنائی جاتی ہے ان کو آٹا بنا کے. تو یہ زیادہ تر ایسے جو پیسنے کے بعد استعمال ہوتے ہیں. اب پیسنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے دیہاتوں میں گھر کے اندر لوگوں نے چکیاں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوتی ہیں اور وہ ان سے اس کو پیستے ہیں, اس لیے کہ اس میں جو اس کی بھوسی ہے یا اس کا جو چھان ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے اس آٹے کی غذائیت کئی گنا بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن جو ملوں میں تیار کیا جاتا ہے اس میں سے بھوسی نکال لی جاتی ہے اور نکال کے علیحدہ بیچی جاتی ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, بڑی مہنگی ہوتی ہے وہ, اور اس میں جو موجود معدنی نمکیات ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں, اور یہی اس کا اصل مقصد تھا. اب تو اس میں صرف ایمٹی کیلوریز رہ گئی ہیں جن کا آپ کو 10% فائدہ رہ جاتا ہے, یہ 50% میکسیمم فائدہ رہ جاتا ہے. ایک اہم معلومات اس میں یہ ہے کہ آج کل مختلف کمپنیاں آٹے کے اندر غذائی اجزاء شامل کر دیتی ہیں اور یہ غذائیت والا آٹا فورٹیفائڈ فلور کہلاتا ہے. حالانکہ جتنے بھی آپ یہ کر لیں, جو اس کی اصل غذائیت ہے قدرتی طور پر ہے اس کی بھوسی میں یا اس کے چھان میں شامل ہے. اگر آپ اس کو اس کے اندر رہنے دیں تو سمجھیے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی طاقتور چیز کھا لی ہے. اس کے بعد دالیں, چنے اور لوبیا وغیرہ پکانے سے پہلے پانی میں بھگوئے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر موجود نشاستہ نرم ہو کر پھول جائے. یہ نشاستہ جب پکایا جاتا ہے تو نمی اور حرارت سے اس کے اندر کیمیائی اور طبعی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, جس سے وہ نرم اور زود ہضم ہو جاتے ہیں. یہ تو تھا آٹا وغیرہ استعمال کرنے کا. اب جب دالیں یا چنے یا لوبیا وغیرہ ہم جیسے گھر میں پکاتے ہیں تو یہ بھی, ان میں بھی بڑی ان کی غذائی اہمیت ہے, اور ان کو پکانے سے پہلے ہم بھگو دیتے ہیں. بھگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تھوڑے تھوڑے پھول جائیں گے, پانی کو جذب کر لیں گے اور ان کے اندر جو موجود نشاستہ ہوگی وہ پھول کر تھوڑی موٹی ہو جائے گی, اور جب اس کو پکائیں گے تو پکاتے ہوئے یہ جلدی نرم ہو جائیں گی اور یہ ہضم ہونے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں کریں گی, بڑی آسانی سے ہضم ہو جائیں گی. امید ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب ایک سوال ہے آپ کے لیے, کیا آپ کو معلوم ہے کہ مختلف دالوں کو بھگونے کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ دال چنا یا دال ماش یا دال مسور, آپ ان کو جب بھگوتے ہیں تو ہر ایک کا دورانیہ دوسرے سے مختلف ہے. تو آج کا یہ لیکچر تھا. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.